صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. محترم ناظرین و سامعین، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گناہوں سے بچنے کے طریقے، اس میں آج جو طریقہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو جب یہ کوشش ہے، وہ تمنا کر رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو گناہ سے بچا کر چلے اور مزید اس حوالے سے وہ اقدام کر رہا ہے، اس میں ایک بہترین طریقہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ دنیا کی محبت کو دل سے کم کریں جو ہر برائی کی جڑ ہے. دنیا کی محبت کو دل سے کم کرنا یہ بہت اہم ہے انسان کے لیے، کیونکہ دنیا کی ہی محبت در اصل وہ ہے کہ جو ہمیں گناہ پر آمادہ کرتی ہے. دنیا کی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہیں، اٹریکٹ کرتی ہیں، اور اس کی بنا پر ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے انسان پھر گناہ کا راستہ بھی اپناتا ہے اور حرام کام بھی کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد خدا سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. اور پھر جب گناہ ایک کے بعد دوسرا کرتا ہے تو پھر اسے ان گناہوں کی عادت لگ جاتی ہے، اور پھر اس کا دل چاہتا نہیں ہے کہ وہ ان گناہوں کو ترک کرے. لہٰذا اس کے لیے ضروری ہے کہ دل سے دنیا کی محبت کو کم کیا جائے، اور یقیناً یہ بہت اہم ہے. خداوند عالم قرآن مجید میں اس کے متعلق ارشاد فرماتا ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 7 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ. یعنی کہ جو دنیاوی زندگی پر راضی ہیں اور اس پر مطمئن ہو گئے ہیں، اور جو ہمارے احکام سے غافل ہیں. ایسا نہ ہو جائے عزیزان گرامی کہ ہم اس دنیا میں اتنے زیادہ کھو جائیں کہ دنیا کے لیے تو ہمارے پاس بہت وقت ہے، دنیا کے لیے ہم مطمئن ہے ہمارا قلب، لیکن ہم آخرت کی طرف سے غافل ہوتے ہوئے نہ نظر آئیں. ایسا نہ ہو جائے کہ ہماری آخرت کے متعلق ہماری کوئی فکر نہ ہو، کوئی سوچ نہ ہو، فقط دنیا ہی دنیا ہو. اور یقیناً اس کے اب جب بات دنیا کو ترک کرنے کی یا دنیا کے اسباب میں کمی کرنے کی آتی ہے، تو اکثر و بیشتر انسان کے ذہن میں ایک بات یہ بھی آتی کہ پھر خداوند عالم نے اس دنیا میں جو اتنی ساری چیزیں عطا کی ہیں، اتنی نعمتوں کی فراوانی کی ہیں، تو اس کے معنی کیا یہ ہیں کہ ان تمام چیزوں سے انسان منہ موڑ لے؟ ہرگز نہیں، بلکہ ان تمام اسباب کو ترک کرنے کے لیے نہیں کہا جا رہا، بلکہ خدا یہ چاہتا ہے کہ ان میں اختصار سے کام لے، اس کے معاملے میں اس طرح سے رہے کہ ان چیزوں میں اتنا نہ ملوث ہو جائے، اتنا نہ کھو جائے دنیاوی چیزوں میں کہ پھر ان سے اتنا اٹیچمنٹ ہو جائے، اتنا لگاؤ ہو جائے کہ پھر دل کا ہٹانا اس سے مشکل ہو جائے انسان کے لیے. اور پھر مومن تو وہی ہے، مومن کی شان بلکہ یہی ہے کہ اس کے پاس ہزاروں آ جائے، لاکھوں آ جائے، کروڑوں آ جائے، تمام تر مال و دولت ہو اس کے پاس، لیکن ان کے ملنے پر وہ مغرور نہیں ہوتا، ان کے ملنے پر وہ سرکش نہیں ہوتا، بلکہ ان تمام لاکھوں، ہزاروں، کروڑوں روپے کے آنے کے بعد، مالیت کے آنے کے باوجود بھی وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ تو فقط خدا کی ایک امانت ہے، خدا نے ہمیں چن لیا کہ اس نے یہ چیزیں ہمیں عطا کر دی ہیں. تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ان چیزوں میں اس قدر کھو جایا جائے کہ پھر انسان اپنی آخرت کو بھلا دے. یہ مومن کی شان ہے یقیناً. اور پھر اس دنیا کے متعلق انسان کو وہی طرز عمل اپنانا ہے جو کہ حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ مسافر. ایک مسافر کیسے رہتا ہے؟ ایک مسافر جب کہیں کسی سفر پر انسان جاتا ہے، کہیں ٹریول کرتا ہے، تو وائل ٹریولنگ وہ کیسا ہوتا ہے؟ وہ ایسا ہوتا ہے کہ اسے بس یہ اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ کسی طرح یہ سفر پار کرنا ہے. اس سفر میں جو بھی ٹریولنگ وہ استعمال کر رہا ہے ٹریول کے لیے اپنی، اس میں چاہے وہ بس ہو، ٹرین ہو یا کوئی اور ذریعہ ہو، ان چیزوں میں وہ ان چیزوں کو سنوارنے کی کوشش نہیں کرتا، بلکہ وہ یہ سوچتا ہے یہ تو ایک ذریعہ ہے مجھے منزل تک پہنچانے کے لیے. اس کی نگاہ اپنی منزل کی جانب ہوتی ہے، اس کی ذہن میں اس کے انٹینشن یہ ہوتا ہے کہ مجھے اپنی منزل کو حاصل کرنا ہے، بس کسی طرح یہ سفر پار ہو جائے. یہی مثال ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ ہمیں اس دنیا میں مسافر کے مانند رہنا ہے. اگر ایسی سوچ ہو جائے انسان کو کہ آخرت تک پہنچنے کے لیے اس دنیا کا سفر ہم طے کر رہے ہیں،
اور پھر اس آخرت کی اچھائیوں کو حاصل کرنے کے لیے ہم سفر طے کر رہے ہیں تو یقیناً بہت سی مشکلات حل ہو جائیں اور وہ خود بھی اپنے آپ کو گناہوں سے انسان بچا پائے گا۔ ایسا نہ ہو کہ جیسا ہم اس دنیا میں جب زیادہ انسان کھو جاتا ہے، ملوث ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد تمام فوکس اس کا جو رہتا ہے اس دنیاوی کاموں پر رہتا ہے۔ مثال کے طور پر ہر وقت اگر ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ ہمارا بینک بیلنس کیسے بڑھ جائے، اگر ہر وقت یہ ذہن میں ہے کہ بچوں کے کریئر کے اعتبار سے ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں بچوں کو ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے، کیوں؟ تاکہ ان کی لائف سیٹ ہو جائے، وہ اچھا پیسہ کمائیں، کوئی ایسا کورس ہمیں ان کو کرانا ہے کہ جس میں وہ اچھا پیسہ کما سکیں، ان کی زندگی آرام و آسائش میں گزر سکے۔ اگر ہمارے ذہن میں فقط یہ ہے کہ ہم اپنی اس دنیا کی زندگی کو کتنا سجا سکتے ہیں، کتنی آرام کی چیزیں ہوں، ہمارے پاس گھر کیسے اچھا سا ہو جائے، ہمارے پاس گاڑی کیسے اچھی سی آ جائے، اگر تمام تر فوکس ہمارا ان کاموں پر ہے، اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم نے دنیا کو بہت زیادہ دل سے لگا لیا ہے اور آخرت کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ دنیا سے اتنا ہی لے جتنی ضرورت ہے، اور اس کی مثال بھی دی گئی ہے کہ انسان اس دنیا سے اس طرح سے لے جیسے کہ انسان اگر خدا نہ کرے کہ اگر اسے اپنی جان کو بچانے کے لیے مردار سے کچھ لینا ہے تو کتنا لے گا، اتنا ہی جتنی اس کی جان بچ جائے۔ مثال دنیا کے اعتبار سے دی گئی ہے کہ اس دنیا کو اسی مانند سمجھا جائے کہ دنیا سے اتنا ہی لیا جائے جتنی کی ضرورت ہے۔ انسان حد سے زیادہ حاصل کرنے میں لگا رہتا ہے اور پھر ایک دن اس دنیا کی زندگی کو الوداع کہہ کر چلا جاتا ہے، کیونکہ یقیناً خدا کے سوا کچھ بھی باقی رہنے والا نہیں ہے، ہر ایک چیز کو فنا ہے۔ لہٰذا اپنے آپ کو اس دنیا کی اس لگاؤ سے انسان کو بچانا ضروری ہے۔ اور یہاں پر ایک حدیث کا اور ذکر کرنا چاہوں گی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ چند چیزیں ایسی ہیں جو گناہ کا سبب بنتی ہیں، اور اس دنیا کی وہ چیزیں ہیں، دراصل ایسی محبتیں ہیں، چند ایسی محبتیں ہیں کہ جو گناہ کا سبب بنتی ہیں اور اس دنیا سے انسان کو ایسا جوڑ دیتی ہیں کہ پھر وہ آخرت کی طرف بڑھنے نہیں پاتا ہے۔ اس میں پہلی چیز کا ذکر کیا ہے رسالت مآب نے، حضور فرماتے ہیں پہلی چیز ہے حب دنیا، یعنی دنیا کی محبت، کہ دنیا کی محبت اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ پھر انسان آخرت کی فکر کرنا بند کر دیتا ہے۔ ہر مسئلے میں، ہر معاملات میں، اپنی ہر پلاننگز میں وہ فقط دنیا دنیا اور صرف دنیا ہی کرتا ہے۔ دوسری ہے حکومت و ریاست کی محبت، یہ بھی انسان کو غافل کر دیتی ہے اور اسے حاصل کرنے کے لیے انسان گناہ کے دلدل میں بھی کود پڑتا ہے اور پھر اپنے رب کو بھی ناراض کر بیٹھتا ہے، اور ایسا ہو جاتا ہے کہ پھر اس کا دل نیکیوں کو انجام دینے کا چاہتا ہی نہیں ہے۔ حکومت اور ریاست کی محبت، اس کی مثال بھی ہم دیکھتے ہیں آج بھی زمانے کے سامنے ہر دور میں موجود ہے کہ حکومت اور ریاست کے لیے انسان کتنے حد تک کہ ایک اپنے آپ کو بالکل گرا لیتا ہے، کتنی گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے، لوگوں کا قتل و عام کرنا بھی اسے معمولی لگتا ہے اگر اسے حکومت و ریاست چاہیے۔ اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے، کربلا اس کی واضح دلیل ہے کہ کس طرح سے حکومت و ریاست کی محبت میں یزید ملعون لعنت اللہ علیہ نے امام حسین علیہ السلام پر ظلم و مظالم ڈھائے، آپ کے خانوادے پر ظلم و مظالم ڈھائے، کیونکہ وہ دنیا حاصل کرنا چاہتا تھا۔ عمر سعد حکومت رے کے لیے تڑپتا رہا کہ حکومت رے مجھے مل جائے گی اگر میں حسین کو قتل کر دوں، مولا حسین کو شہید کر دیتا ہے، ان کے خانوادے پر ظلم ڈھاتا ہے کہ مجھے یہ حکومت مل جائے۔ تو تاریخ اس بات کی گواہ ہے اور آج بھی ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، حکومت و ریاست کی محبت انسان کو کس طرح سے گناہ کی طرف لے جاتی ہے۔ تیسری چیز رسول اللہ فرماتے ہیں وہ ہے غذا کی محبت، کہ اپنے کھانے پینے کی چیزوں میں عمدہ سے عمدہ چیز انسان چاہتا ہے، وہ اس بات پر صبر و شکر نہیں کر رہا کہ آج خدا نے کچھ تو دیا ہے پیٹ بھرنے کے لیے۔ ہم ان لوگوں کو دیکھیں کہ جن کے پاس ایک وقت کی غذا کا انتظام نہیں ہوتا، اگر ایک وقت کی غذا کا انتظام ہو جائے دوسرے وقت کے لیے ان کے پاس کچھ بھی ذریعہ موجود نہیں ہوتا، اور ہمارے پاس پورے مہینے کا راشن بھرا ہوا ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود ہم پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، ہم اس قدر واویلا مچائے ہوئے ہوتے ہیں کہ کس طرح سے آگے کی زندگی پار ہوگی۔ ہم اپنی اس زندگی میں بھی پریشان حالات اپنے لیے خود کریٹ کرتے ہیں۔ لہٰذا انسان کی غذا سے محبت ایسی نہ ہو جائے کہ اس غذا یعنی بہترین کھانوں کو حاصل کرنے کے لیے بہترین چیزیں اسے چاہیے کہ وہ کھاتا پیتا رہے، اس کے لیے وہ ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے حرام طریقے سے رزق کما رہا ہے اور پھر اس کے بعد میں خدا کو ناراض کر کے گناہ گار بن رہا ہے۔ لہٰذا ان چیزوں کو
فرق کریں، ان چیزوں کے متعلق اپنے آپ کو بہتر کریں۔ چوتھی چیز ہے نیند سے محبت۔ نیند سے محبت انسان کو کس قدر گمراہی کی طرف لے جاتی ہے۔ انسان میں جب سستی آتی ہے، نیند کا غلبہ ہوتا ہے، اسے نیند سے محبت ہے، تو اب وہ اس طرح سے سوئے گا کہ نہ اسے نماز صبح کی فکر ہوگی، نہ اسے یہ خیال ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں جو روزہ اس نے رکھا ہے اسے سو کر گزارنا نہیں ہے۔ وہ بات اپنی جگہ ہے کہ اگر روزہ رکھ کر انسان سوئے تب بھی وہ عبادت میں شمار ہے، لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ انسان پورا دن سو کر کے گزارے، یہ بات کہی گئی نہیں، بلکہ اگر کچھ لمحات کے لیے آرام کرنے کے لیے سو جاتا ہے تو وہ بھی عبادت میں شمار ہے، لیکن اس کے معنی ہرگز یہ نہ لیں کہ پورا دن انسان اپنے آپ کو نیند کی آغوش میں دے دیتا ہے۔ کیونکہ اس نے روزہ رکھا، نہیں، بلکہ روزے کے عالم میں جتنی زیادہ وہ عبادتیں کرتا ہے، نیکی انجام دیتا ہے، اتنی زیادہ قابل قبول ہیں۔ پانچویں چیز ہے آرام و سکون کی محبت۔ آرام و سکون کی لائف سٹائل وہ چاہتا ہے، بہترین لائف سٹائل ہو جائے، اس کے لیے یہ بھی دنیاوی وہ اٹریکشن ہے جس کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ اور چھٹی چیز ہے نامحرم سے محبت، کہ جس کی وجہ سے بڑے بڑے فتنے زمانے کے سامنے آتے ہیں، کتنے خاندانوں میں کتنی زیادہ بربادیاں آتی ہیں، کتنے ماں باپ کے سر نیچے ہو جاتے ہیں اسی نامحرم سے محبت کے نتیجے میں۔ لہٰذا یہ دنیاوی وہ چیزیں، 6 چیزیں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان گنہگار مزید ہوتا چلا جاتا ہے، تو لہٰذا دنیا کی اس اٹریکشن کو انسان کو دور کرنا ہے، اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے۔ اس کی ایک بڑی مثال ہمارے سامنے موجود ہے۔ ایک اس ہستی کا ذکر کرنا چاہوں گی، وہ عظیم ہستی کہ ہماری زبانیں بھلا ان کی فضیلت کیا بیان کر سکتی ہیں، وہ عظیم ہستی کہ جنہیں شرف وہ عطا ہوا جو کسی اور کو نہ ملا۔ آپ کو وہ شرف ملا کہ آپ رسول اللہ کی، رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی ہیں۔ آپ نہ صرف یہ کہ آپ پہلی بیوی ہیں رسول اللہ کی، بلکہ سب سے عزیز بیوی، وہ زوجہ کہ جس نے اس وقت رسول اللہ کا ساتھ دیا کہ جب دوسروں نے ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ میں اس بیوی کا ذکر کر رہی ہوں جن کا نام جناب خدیجۃ الکبریٰ ہے، ام المومنین جناب خدیجۃ الکبریٰ، کہ جو مادر فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں، کہ ہم تصور کریں کیا مقام، کیا منزلت جناب خدیجۃ الکبریٰ کی۔ میں نے مثال آپ کی کیوں پیش کی ہے، ملکۃ العرب کی مثال، گناہوں سے بچنے کے طریقے، اس میں جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے، آج کا جو موضوع ہے کہ اس دنیا سے انسان رغبت کم کر لے۔ انسان کے پاس جب چیزیں آرام و آسائش بہت زیادہ ہوتی ہے تب انسان کہتا ہے کہ ان چیزوں کی ہمیں عادت لگ گئی، ان چیزوں سے اب کیسے ہم اپنے آپ کو بچا پائیں گے، اب تو ان کے بغیر ہمارا چارہ نہیں ہے، گزارا نہیں ہے، تو لہٰذا ان چیزوں کی عادت لگ گئی، کیسے اپنے آپ کو بچائیں۔ ہمارے لیے مثال اس عظیم ہستی کی ہمارے سامنے موجود ہے جو ملکۃ العرب تھیں، جناب خدیجۃ الکبریٰ۔ کیا کچھ تھا آپ کے پاس، کیا کچھ نہیں ہے کہ جو موجود نہ ہو، بلکہ ہر ایک چیز آپ کے پاس ہے، وہ مال و دولت آپ کے پاس ہے کہ جس کی وجہ سے عرب اپنے آپ کو بہتر بنا سکے، جس کی وجہ سے بھوکوں کو کھانا ملتا تھا، جن کی اس دولت کی وجہ سے نہ جانے کتنے فقیر جو ہیں وہ اپنے حالات کو بہتر کر پائے ہیں۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی وہ بے بہا دولت ملکۃ العرب کہلائیں، لیکن اس دولت کا کبھی بھی غرور یا کبھی نشہ آپ پر حاوی نہیں ہوا کہ جس کی وجہ سے کبھی ایسی کوئی مثال زمانے کے سامنے آئے۔ جو آج ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس دولت ہے، آرام و آسائش کی زندگی، تو اب اس دنیا سے کیسے لا تعلق ہو جائیں، کیسے اس دنیا کی رغبت ہمارے دل سے اب کم ہوگی، کیونکہ ہم نے تو اپنے آپ کو پایا کہ شروع سے ہی یہ آرام و آسائش کی زندگی ہمیں ملی ہے۔ تو لہٰذا جناب خدیجہ کی مثال ہمارے پاس موجود ہے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ کے پاس تمام آرام و آسائش کی زندگی موجود تھی، لیکن جب آپ کا عقد جناب رسول خدا سے ہوتا ہے، بعد رسول اللہ کے عقد کے، جب رسول اللہ کے عقد میں آئیں، اپنی تمام دولت کو جناب خدیجۃ الکبریٰ نے رسول اللہ کے قدموں میں رکھ دیا، اور رکھنے کے بعد کبھی پلٹ کر یہ سوال نہ کیا کہ میری اس دولت کو آپ نے کس طرح سے ضرورت مندوں میں بانٹا، کس طرح سے کہاں خرچ کیا، نہیں، بلکہ مطمئن ہیں اور خود اپنی زندگی کے آخری لمحات میں شیب ابو طالب میں بہت زیادہ سختیاں برداشت کی ہیں، بھوکی بھی رہی ہیں، پیاسی بھی رہی ہیں، لیکن بی بی نے کبھی پلٹ کر یہ نہیں کہا، جناب خدیجۃ الکبریٰ نے
کہ یہ نہ کہا پلٹ کر شوہر سے کہ میرے پاس اتنا کچھ موجود تھا اور آپ کے عقد میں آنے کے بعد آج میں اس پریشانیوں کا سامنا کر رہی ہوں۔ آج کی زمانے کی عورت اگر شوہر پر مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، تو پلٹ کر اکثر و بیشتر یہ کہہ دیا کرتی ہیں کہ آپ کے عقد میں جب سے ہم آئے ہیں، جب سے آپ سے ہماری شادی ہوئی، ہم نے ان تکلیفوں کو دیکھا۔ ہم اپنے گھر میں، اپنے مائکے میں، اپنے والدین کے گھر میں بہت ہی آرام و آسائش کی زندگی میں تھے، تو ایک مرتبہ سوچیں جناب خدیجۃ الکبریٰ سے زیادہ تو آرام و آسائش نہیں تھی نا، لیکن جناب خدیجۃ الکبریٰ اپنی تمام بے بہا دولت کو رسول اللہ کے قدموں میں رکھتی ہیں اور خود تکلیف کی زندگی کو آپ نے گوارا کیا ہے۔ ہمارے لیے یقیناً رول ماڈل ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ، ہمارے لیے بہترین درس دے رہی ہیں کہ کس طرح سے راہ حق میں اپنا سب کچھ دینا پڑے تو اس کے لیے کبھی پیچھے نہ ہٹو، اور اگر اپنے وقت کا ہادی اس کے متعلق سوال کرے تو ان کے لیے لبیک کہو۔ ہمارے لیے ایک بہت بڑا پیغام کہ اپنے وقت کے امام کے لیے ہمیں یہی ایک جذبہ رکھنا ہے، اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے کہ جب وقت کا امام انشاءاللہ ظہور فرمائیں تو ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے، دولت ہے، ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس علم ہے، ہر ایک چیز کو اپنے وقت کے امام کے لیے ہم لگا دیں جناب خدیجۃ الکبریٰ پر۔ یقیناً ہماری جانیں قربان ہو جائیں کہ بی بی وہ عظیم شخصیت تھی ام المومنین کہ آپ کی وفات پر رسول اللہ اتنے زیادہ غمگین ہوئے کہ آپ کی وفات اور اسی سال جناب ابو طالب علیہ السلام کی وفات کا ہونا، یہ دو عظیم غم رسول اللہ کو ملے کہ جس کی وجہ سے اس پورے سال کو آپ نے غم کا سال قرار دیا ہے۔ یعنی ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ بی بی کا مرتبہ کیا تھا رسول اللہ کی نگاہ میں۔ خداوند عالم ہمیں توفیق عنایت فرمائے جناب خدیجۃ الکبریٰ کے نقش قدم پر چلنے کی۔ اس دنیا سے ہم اتنا ہی لیں جتنی ضرورت ہو، ایسا نہ ہو جائے کہ آخرت کو برباد کر کے فقط دنیا کریں، دنیا سے فقط اتنا ہی لینا ہے۔ لہٰذا خداوند عالم ہمیں اس کی توفیقات عنایت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔